آزادی ہے. یہ بدبخت انتخاب کی آزادی میں بھی اللہ کی قسم منافق ہے اور مسلمانوں کے خلاف ہے. وجہ مسلمان عورت فرانس کے اندر فریڈم آف چوائس کے تحت حجاب پہنتی ہے، پہننے دیتی ہے بدبخت. کہتے ہیں جرمانہ ہوگا. 70 سے زائد مساجد میکرون نے مسلمانوں کی بند کر دی، بکواس کی. پوری دنیا میں اسلام بحران کا شکار ہے. حجاب کے اوپر پابندی لگا دی. اب ایک نیا بل ہے، آپ حیران رہ جائیں گے. یہ منافقانہ یہ جو پاکستانی سیکولر اور لبرل لوگ ہیں نا، یہ تو لنڈے کے لبرل ہیں. ان کو تو ان قوانین کا بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ کس قدر منافقت ہے. اب ایک نیا بل پتہ کیا فرانس میں پیش کیا جا رہا ہے. فرانس میں ایک نیا بل یہ پیش کیا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، ان کی منافقت کا اندازہ کرو. ایک طرف قانون پتہ کیا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے. ایک طرف قانون یہ ہے، اگر مرد جو لیگل حامل ہے، لیگل حامل، وہ عورت کی مرضی کے بغیر اس کو ہاتھ لگائے گا، حامل اپنی بیوی کو اس کی اجازت کے بغیر ہاتھ لگائے گا تو اس کے اوپر جرمانہ ہوگا. یہ جنسی ہراسمنٹ ہے، یہ سیکشول ہراسمنٹ ہے، یہ جنسی ہراسمنٹ. ایک طرف یہ قانون ہے اور دوسری طرف قانون کیا بنایا جا رہا ہے. اب یہ قانون کا مسودہ بل پیش کیا جا رہا ہے. کس کی وجہ سے؟ اسلام کی مخالفت کی وجہ سے، مسلمانوں کی مخالفت کی وجہ سے. کیا بنایا جا رہا ہے کہ اگر مسلمان عورت کسی ڈاکٹر کے پاس جائے، یہ میاں بیوی کی بات نہیں ہے، ایک طرف حامل کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر اس کو چیک کرنے کے لیے جہاں مرضی ہاتھ لگائے، وہ ایجیٹیشن کرے، وہ احتجاج کرے، اس کو 3 سال کی سزا ہوگی اور اتنے 1000 یورو جرمانہ ہوگا. بتائیے، ایک طرف حامل کے اوپر جرمانہ ہے اور ایک طرف ڈاکٹر کو آزادی دی جا رہی ہے کہ تو مسلمان عورت کے جسم سے جیسے مرضی کھیل. یہ ان کی مذہبی آزادی. اس بدبخت نے کیا کہا میں گستاخانہ حق چھاپنے والے کی، پہلے تو کہتا ہے پشت بنائی کرتا ہوں، اب کہتا ہے میں اس کو روک نہیں سکتا. میرے بھائیوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ کے سامنے رکھ دیا، شریعت کا فیصلہ بدلا دیا. گستاخانہ حق بنانے والے کی شرعی سزا کیا ہے؟ اس کے ہاتھوں کو بھی کاٹا جائے اور اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا جائے. لیکن میں اور آپ کر کیا سکتے ہیں؟ میں اور آپ اتنے بے ضمیر ہیں اللہ کے فضل سے، اتنے بے حس ہیں. اتنا لبرل اور سیکولر میڈیا نے پراپوگنڈا کیا ہوا ہے. وہ کیا ہو جائے گا؟ فرانس کی معیشت اتنی مضبوط ہے، اتنی طاقتور ہے. یہ مولوی بڑھتاتے ہیں لوگوں کو فرانس کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرو. اے لبرل بدبخت، اے سیکولر بدبخت، کوئی دکاندار تیری ماں کو گالی دے، تو وہاں سے سودا نہیں لیتا اور تو یہ چاہتا ہے رسول اللہ کے حق بنانے والوں سے ہم سودا بھی لیں اور ان کے ساتھ کاروبار بھی کریں. ایسا نہیں ہو سکتا. ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، آج کے بعد ٹوٹل کے پمپ سے نہ پیٹرول ڈلوایا جائے گا، نہ ساری زندگی ٹوٹل کا تیل ڈلوایا جائے گا. نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، رسول پر. آپ بتلاؤ، کوئی آپ کے باپ کو گالی دے، ماں کو دکاندار، اس کی دکان سے سودا لوگے جو رسول اللہ کو گالیاں بک رہے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کا بائیکاٹ کرو، فرق نہیں پڑے گا. اور بدبختو، یہ بات بھی غلط ہے. اللہ کی قسم، بندہ مومن نتائج کو نہیں دیکھتا. کیا نتیجے کی بنیاد کے پر جنگیں لڑی جاتی ہے؟ کیا ایمان کا فیصلہ نتائج پہ ہوتا ہے؟ بندہ مومن کی نظر کس کے اوپر ہے؟ اللہ کی رضا پر. اور کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا نہیں ہونا. بتاؤ، ایک وقت آنا ہے سامنے رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے. کیا جواب دو گے؟ کیا شکلیں دکھاؤ گے؟ کیا چہرے دکھاؤ گے؟ اور تم سے اور مجھ سے بہتر تو اے وہ عظیم انسان علامہ اقبال تھا جس نے کہہ دیا تو غنی از حق و عالم من فقیر. اے اللہ، تو مجھے عذاب دینے سے بے نیاز ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن بالفرض میرے نامہ اعمال میں ایسے گناہ نکل آئے کہ عذاب دینا لازمی ہو جائے، تو اے اللہ کل قیامت کے دن مجھے رسول اللہ کی نظروں سے دور لے جانا، ان کے سامنے مجھے عذاب نہ دینا. میں رسول اللہ کو کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ آج جو گستاخی کر رہے ہیں، اللہ کی
قسم نتیجے کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ فرق پڑتا نہیں پڑتا، تیری اور میری ذمہ داری ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان حکمرانوں کی پشتیبانی کے بغیر آپ جیسے غیور مسلمانوں کی وجہ سے، محبان رسول کی وجہ سے، اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں، پوری امت مسلمہ میں فرانسیسی پروڈکٹس کا ایسا بائیکاٹ ہو رہا ہے، اللہ کی قسم کھا کے آپ کو بتلا رہا ہوں، یہ کہتے تھے فرق نہیں پڑے گا، انہوں نے پورے یورپ میں، پورے عرب میں پتہ کیا لگایا ہوا ہے؟ 50% ڈسکاؤنٹ فرانسیسی پروڈکٹس کے اوپر، اور تم 50% کی بات کرتے ہو، 75% ہو، اللہ کی قسم مفت بانٹنا شروع کر دو، آج کے بعد مسلمان اس وقت تک تمہاری پروڈکٹ کو نہیں خریدے گا جب تک تم اعلانیہ ان گستاخی کرنے والوں کو سزا نہیں دے۔ بتاؤ آج کے بعد کبھی فرانسیسی مصنوعات استعمال کرو گے؟ پھر ابلاغ بھی کرو لوگوں، یہ بھی بات یاد رکھیے، یہ بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اور حسان ابن ثابت نے کہا تھا حجرت محمد فاجرت عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے رسول اللہ کی حجب کو بیان کیا، میں جواب دیتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ لوگوں یہ رسول اللہ کی حرمت کی دفاع کا بدلہ کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ سے ملتا ہے، لوگوں کے باتوں میں نہیں آنا۔ اور جہاں تک بات کا فرق نہیں پڑتا، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اٹھائیے، سوشل میڈیا کا دور ہے، گوگل کا دور ہے، فرانس کی معیشت کو ابن تیمیہ کا قول یاد آ گیا۔ ابن تیمیہ کہا کرتے تھے کہ ہم 2 ماہ 3 ماہ عیسائی قلعوں کا محاصرہ کیا کرتے تھے، فتح نہیں کیوں تو بڑے طاقتور کے، پھر کوئی عیسائی بدبخت اٹھتا تھا، رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر دیتا تھا، ہمارے کلیجوں کو چوٹ تو لگتی ہی تھی، لیکن ساتھ میں یہ بات بھی ذہن میں آنا شروع ہو جاتی تھی، اب آسمان سے معجزے رونما ہوں گے، رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم، جو قلعے 3 ماہ فتح نہیں تھے ہوتے، جس دن گستاخی ہوتی تھی اسی رات کو اللہ تعالیٰ وہ قلعے فتح کروا دیتا تھا۔ آج بھی رسول اللہ کی شان میں فرانس نے جو گستاخی کی ہے، معجزے رونما ہونے کو ہیں، یہ اس نے اپنے پاؤں پہ ایسی کلاڑی ماری ہے۔ اٹھائیے، اتنی بڑی معیشت تھوڑی سی پروڈکٹس کے بائیکاٹ سے حقیقت میں فرق نہیں تھا پڑنا چاہیے، لیکن چونکہ گستاخی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے بارے میں ہوئی ہے، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ کا فرمان سچ ہے، کل بھی سچ ہے، آج بھی سچ ہے۔ 30 سالہ دور کے اندر فرانسیسی اسٹاک ایکسچینج اتنی نیچے نہیں گری جتنی اب گر گئی ہے۔ کیسے ہوا ہے؟ معجزے رونما ہونے کو۔ اور میرے بھائیوں، ولید بن مغیرہ کا کیا قصور تھا؟ ایک رسول اللہ کے بارے میں بدبخت نے جملہ بولا، اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے 10 باتیں سچ کے مطابق اس کے بارے میں آپ کو اور مجھے بتلائیں۔ رسول اللہ ایسے نہیں ہے، تو بدبخت ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے۔ آخر میں کیا کہا؟ اُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ آدم رضوی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ جی یہ دیکھیں گی کیسی باتیں کر رہی ہے، اس آیت کا ترجمہ بیان کرنا حرام ہے۔ اُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے 9 الزامات، وہ تو سچی الزام کیا ہے، 9 جوابات دینے کے بعد کیا کہا؟ صرف اسی پر بات نہیں ہے، بلکہ تو حرام زیادہ ہے۔ رسول اللہ کی شان میں جو بھی گستاخی کرتا ہے اس کے نسب اور نسل کے اندر بھی حرامی پر موجود ہوگا۔ بتائیے، اٹھائیے، نیٹ اٹھائیے، سوشل میڈیا کا دور اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کی قسم پورے یورپ میں سب سے زیادہ حرامی بچے، بن شادی کے بچے 60% اگر پیدا ہوتے ہیں تو فرانس میں ہوتے ہیں۔ خود میکرون کا کریکٹر کیا ہے؟ 15 سال کی عمر میں اپنے سے 25 سال بڑی عمر کی عورت کے ساتھ جو معاشرہ چلاتا رہا، جو تعلق قائم کرتا رہا، آپ سب اس بارے میں جانتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، حرمت رسول کا دفاع کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس کے بارے میں ابلاغ کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، اور یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ لوگوں یہ بات بھی یاد رکھو، اپنا عقیدہ سن لو، سمجھ لو، ہمارے
بارے میں کسی کو مغالطہ اگر اہل حدیث کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ بھی سن لو. بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر لا یمکن الثناء کما کان حقہ. 7 سمندر سیاہی بن جائیں, سارے زمین کے درخت قلم بن جائیں, رسول اللہ کی شان کو نہیں بیان کیا جا سکتا. ایک ہی طریقہ وہ کیا ہے, بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر. اللہ خالق ہے, باقی ہر چیز مخلوق ہے, اور مخلوق کے اندر اللہ نے اگر کسی کو سب سے اعلیٰ بنایا ہے تو آمینہ کے لال کو بنایا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین